ایک مرتبہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول سے حال پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے۔ وہ صحابی رسول غریب صحابی رسول تھے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے رسول، اگر آپ نے میرا حال پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو اپنا حال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے مجھے کوئی رشتہ نہیں دے رہا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غریبی کی وجہ سے میں نے پوری زندگی کبھی میں نے میٹھا حلوہ نہیں کھائی، میٹھی چیز میں نے پوری زندگی میں نہیں کھائی۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم حضرت صحابی رسول سے کر رہے تھے، تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے۔ اے حضور، آپ جس صحابی رسول سے اب بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، یہ آج کے دن فلاں وقت کو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم سنا تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا اور ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ بازار سے جہیز خرید کر لاؤ، اور ایک صحابی سے کہا کہ آپ اس کے لیے مکان کا بندوبست کریں۔ ایک صحابی رسول سے کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے میں اس صحابی رسول سے آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، آپ نے اس کے لیے میٹھا حلوہ بنانا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہیز کا بندوبست بھی کر لیا اور رشتے کا بندوبست بھی کر لیا، میٹھے حلوے کا بندوبست بھی کر لیا اور مکان کا بندوبست بھی کر لیا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کا نکاح پڑھا، اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی رسول کو میٹھا حلوہ بھی دے دیا اور کہا کہ جا تو اپنے مکان، وہ آپ کا جو مکان ہے میں نے آپ کو لے کر دیا ہے، اس مکان میں جا کر رہائش کرو، میاں بیوی جا کر رہائش کرو۔ وہ صحابی رسول جس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے تھے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے رشتے کا بندوبست کر دیا، مکان کا بھی بندوبست کر دیا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کے گھر کے باہر آپ نے گشت کرنا ہے، جب رونے کی آواز آئے، چیخو پکار کی آواز آئے تو آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ وہ صحابی رسول اس گلی کا چکر لگا رہا ہے، اس کے گھر کے سامنے چکر لگا رہا ہے، شام کا وقت ہو گیا۔ وہ صحابی رسول جب بھی سنتے تھے تو ہنسی اور مذاق، خوشی خوشی کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ صحابی رسول میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول، یہ تو خوشی خوشی سے باتیں کر رہے ہیں اور ہنسی اور مذاق کی آوازیں آ رہی ہے، رونے کی آواز تو نہیں آئی۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی، اے میرے پیارے رب، آپ نے تو کہا تھا کہ فلاں وقت فلاں ٹائم کو اس کی موت آ جائے گی، اس کی موت تو آئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کیا بتلاؤں، آپ نے جو میٹھا حلوہ اس صحابی رسول کو دیا تھا، وہ صحابی رسول جب دسترخوان بچھایا، میٹھا حلوہ رکھا اور باہر سے کسی نے آواز لگائی کہ ہے کوئی
کھانا دینے والا کئی دن سے میں بھوکا ہوں۔ سوالی نے جب صدا لگائی تو اس صحابی رسول نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حلوہ اللہ کے نام کے لیے تو دے دیا جائے، اس حلوے کو اس فقیر کو دے دیا جائے جو باہر صدائیں لگا رہا ہے، جو باہر اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس بیوی نے کہا کہ ضرور دیجئے۔ اس صحابی رسول نے سارا حلوہ اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو موت کا فیصلہ کیا ہوا تھا وہ موت کا فیصلہ اٹھا لیا۔ اس نے صدقہ کیا ہے، اس نے جو کچھ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو میٹھا حلوہ دیا تھا، وہ میٹھا حلوہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی بڑھا دی۔ میرے دوستو، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان یہ کیا کہ کسی شخص نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ایسے کہا کہ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اس صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جنگ میں آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اور میری پیٹھ پر آپ نے چھڑی ماری تھی، میں وہی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے برچھا دیا اور کہا کہ مجھے مار لو۔ اس صحابی رسول نے کہا، حضور وہی برچھا لے کر آؤ جو اس جنگ میں آپ کے ہاتھ میں تھا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، جا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جا کے کہے کہ فلاں جنگ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھا تھا وہی برچھا اٹھا کے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو جب حکم دیا، حضرت بلال کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، اے صحابی رسول، اس صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت بلال نے کہا، عکاشہ آپ مجھ سے بدلہ لے لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ نہ لیا جائے، آپ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس صحابی رسول نے کہا، نہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں، مڑ مڑ کے اس صحابی رسول کو تکتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر صحابی رسول یہی کہہ رہا ہے، عکاشہ ہم سے بدلہ لے لو، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، اے بلال تیری آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہے؟ اس بلال نے کہا، اے فاطمہ میں تجھے کیا بتلاؤں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے کہ فلاں جنگ میں جو برچہ تھا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہے وہ برچہ لے کر آؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے بلال یہ برچہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے منگوا رہے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے سیدہ میں تجھے کیا بتلاؤں، ایک صحابی رسول ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے
तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हूँ, मुझसे बदला लिया जाए। तो वो सहाबे रसूल खड़े हुए, हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए हुजूर, फला जंग में आपने मुझे पर्चा मारा था मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। वो साहबे रसूल कहते हैं, अरे आका, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, फला जंग में आपने मुझे पर्चा मारा था। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे उकाशा, ठीक है, तू मुझसे बदला ले ले, इसीलिए मैं बर्छा लेने के लिए आया हूँ। मस्जिद नबी में चीखो पुकार की आवाज है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की आंखों से आंसू जारी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बर्छा लेकर आते हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों को कहती है, हसन हुसैन को कहती है कि जाओ मस्जिद नबी में दौड़ के जाओ। हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाना से बदला लेना चाहता है, आपके नाना को बर्छा मारना चाहता है। आप जाओ उधर उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहो कि हमसे बदला ले लो, हमसे बदला ले लो, मेरे नाना जान से बदला ना लो। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों शहजादे मस्जिद नबी में जाते हैं। हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, दोनों शहजादे, हमसे बदला ले लो, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना लिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उकाशा से कह रहे हैं, तुम मुझसे बदला ले लो। हजरत उमर फारूक कह रहे हैं कि आप मुझसे बदला ले लो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, ऐ उकाशा, हमसे बदला ले लो। हजरत अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, ऐ उकाशा, हमसे बदला ले लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना लिया जाए। वो उकाशा बच्चा लेकर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पीठ मुबारक हजरत उकाशा की तरफ करते हैं तो उकाशा कहते हैं, ऐ हुजूर, ऐ हुजूर, जब आपने मुझे बच्चा मारा था तो मेरी पीठ के ऊपर कपड़ा नहीं था, आप कपड़ा ऊपर करें। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कपड़े को ऊपर किया। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने कपड़े को ऊपर किया अपनी पीठ से तो वो सहाबी रसूल दौड़ता हुआ आया, बच्चे को नीचे रख दिया और मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ को चूमने लगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, ऐ उकाशा, आपने ये क्या किया है? आपने तो कहा था हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेंगे। तो उस सहाबी रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ हुजूर के सहाबा, मैं आपको क्या बतलाऊं? मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है कि जिसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ मस हो जाए, टच हो जाए, जहन्नम की आग उसको नहीं छू सकती। मैं इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, एक हिंदुस्तान का शायर था, वो नातिया कलाम पढ़ा करता था। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत बयान किया करता था। बहुत खूबसूरत नातिया कलाम पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत अशआर पढ़ा करते थे। इसका कलाम अफगानिस्तान में चला गया। एक बूढ़े ने, इंडिया का जो शायर था, उसका कलाम अफगानिस्तान के एक बूढ़े ने सुना। जब उस बूढ़े ने सुना तो उसके दिल में यह ख्वाहिश हुई कि मैं इस शायर से जाकर मिलूं। उसने अपनी जरूरियात की चीजें उठाई, कपड़े बांधे, तैयारी करके इंडिया चले आए। जब इंडिया पहुंचे, उसके घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे, दरवाजा खटकाया गया और लोगों ने, उनके घर वालों ने पूछा,